الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین، ناظرین، سامعین کے مال جان، عزت آبروں میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل مجھ بندہ ناچیز کو اپنے شان کریمی کے صدقے سے معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے قوم ابراہیم بتوں کی پجاری۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شعراء آیت نمبر 71 پارہ نمبر 19۔ ترجمہ: بولے ہم بتوں کو پوجتے ہیں، پھر ان کے سامنے آسن مارے رہتے ہیں۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا بیان ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے پوچھا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ اس آیت کریمہ کے اندر قوم ابراہیم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، پس ہم ان کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، ان کے لیے جم کر، یعنی کہ قوم ابراہیم بتوں کے پاس بتوں کی خاطر جم کر بیٹھے رہتے ہیں، وہاں سے ہلتے نہیں ہیں، بتوں کی عبادت کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، بتوں کی عبادت کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بت پرستی کو اچھا جانا، بت پرستی کر کے یہ خوش ہوئے ہیں، اور بت پرستی کر کے یہ اپنے آپ کے اوپر فخر کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک وضاحت دیتا چلوں کہ جہاں پر بھی قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا ذکر ہو اور ساتھ یہ شائبہ ملتا ہو کہ وہ بت پرست تھے، تو اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی والد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے جس کا نام آزر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی باپ کا نام تارخ ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ چچا کو اس زبان میں باپ ہی کہتے ہیں، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے چچا کے لیے لفظ استعمال کیا وہی لفظ قرآن مجید نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا۔ جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولا ویسا ہی قرآن مجید کے اندر آ گیا۔ جیسے کہ ہمارے کچھ گھرانے اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ وہ
بڑے ابو اور تایا ابو وغیرہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقی باپ نہیں ہوتا، وہ باپ کا بھائی ہوتا ہے۔ صرف عزت تعظیم وغیرہ کی خاطر ہمارے بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ تایا چاچا نہ کہیں بلکہ وہ بڑے ابو کہیں، تایا ابو کہیں۔ اس وقت چچا کو ابو ہی ان کی زبان میں کہا جاتا تھا، تو اس لیے قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کو ابو کہا گیا ہے۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی نبی اس دنیا کے اندر بھیجا، جو بھی اپنا رسول اس دنیا کے اندر بھیجا، وہ کسی موحد کے گھر ہی بھیجا، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ بت پرست نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ماننے والے تھے۔ جیسے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین بھی حضرت عبداللہ پاک، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے تھے، موحد تھے۔ حضرت عبداللہ کے نام سے ہی ظاہر ہے اللہ کا بندہ، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ کے جو والد ابو عبد المطلب تھے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے، ایک مانتے تھے، موحد تھے، اسی لیے تو اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا۔ یعنی کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی نبی کو، کسی بھی رسول کو کسی مشرک کے گھر، کسی بت پرست کے گھر پیدا نہیں کرتا۔ بتوں کے پجاریوں نے کہا، دن رات ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے دن ان بتوں کی عبادت کے اندر گزرتے ہیں، ہمارا وقت بتوں کی عبادت کے اندر گزرتا ہے، ہم بتوں کے نزدیک جم کر بیٹھے رہتے ہیں، مجمع لگا کر بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا تھا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہیں چاہیے تھا کہ صرف وہ کہہ دیتے کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے یہاں پر ایک لمبا جواب دیا، اور لمبا جواب دینے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم بتوں کی عبادت کر کے خوش ہیں، ہم اس کے اوپر فخر کرتے ہیں، اس لیے تو انہوں نے لمبا جواب دیا۔ اس طرح کی مثال قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ صرف اتنا جواب دیتے کہ میرے دائیں ہاتھ میں عصا ہے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید جواب دیا کہ عصا کے کام بتائے کہ میں عصا سے یہ کام لیتا ہوں، اس سے یہ فائدے مجھے حاصل ہوتے ہیں۔ جہاں پر محبت ہو تو دل کرتا ہے محبوب محب کا کہ بات طویل ہو، بات لمبی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جانا کہ اللہ پاک کائنات کا رب مجھ سے بات کر رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کو لمبا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف یہ نہیں عرض کیا کہ یہ میرے دائیں ہاتھ میں عصا ہے، بلکہ عصا کے فائدے بھی بیان کیے، اور ان سے میں یہ کام لیتا ہوں یہ بھی بیان کیا، یہ ساری باتیں بیان کی۔ کچھ لوگ اتنے بدبخت ہوتے ہیں کہ وہ جاننے کے باوجود کہ ہم گمراہی پر ہیں تو وہ اس گمراہی کے اوپر خوش ہوتے ہیں، گمراہی کے اوپر رہ کر فخر کرتے ہیں،
آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت پر ہی رکھے اور گمراہی سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔